پیارے بچوں، اب کہانی سنو میں آج میں آپ کو قصے سناؤں گی دینی۔ تو سب سے پہلے صدقے کی طاقت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھانے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو مضبوط کرنے کے لیے پہاڑ پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین کو تھامے رکھے۔ چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ جب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور وہ کہنے لگے، اے اللہ، آپ کی مخلوق میں کوئی اور چیز پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا، لوہا بھی پہاڑ سے زیادہ سخت ہے۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا، لوہے سے زیادہ سخت کون سی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا، آگ۔ پوچھا، کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا، پانی۔ پھر فرشتوں نے پوچھا، اے اللہ، کوئی چیز پانی سے بھی زیادہ سخت ہے؟ اللہ نے کہا، پانی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پوچھا، ہوا۔ ہوا پانی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، کوئی چیز ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، ہاں، وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ تک خبر نہ ہو۔ عرش کا سایہ نصیب ہونے والوں کے 7 قسم کے افراد میں سے ایک قسم وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا تو بائیں ہاتھ تک خبر نہ ہوتی۔ تو بچوں، صدقے سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں، چاہے وہ آپ کا کلاس فیلو ہو یا آپ کا دوست ہو یا کزن۔ آپ اس کی کوئی مدد کریں تو اس کی مدد کی چرچے سب تک نہ پہنچائیں۔ دوسرا واقعہ ہے ایک عام مسلمان۔ تو دھیان سے سنیے۔ ایک آدمی عجیب کشمکش میں ایک مولوی سے کہتا ہے، بس اللہ کو مانو۔ دوسرا مولوی کہتا ہے، اللہ کو بھی مانو، اللہ کے نبیوں کو بھی مانو، نبی کے صحابی کو بھی مانو، تابعین کو بھی مانو، اللہ کے ولیوں کو بھی مانو، داتا صاحب کو بھی مانو، بابا فرید کو بھی مانو۔ ایک کہتا ہے، بس اللہ کو مانو، بات ختم۔ دوسرا مولوی کے پاس کہتا ہے کہ سب کو مانو اور اللہ کے سارے نبیوں کو اور ولیوں کو مانو۔ اور ڈھیر سارے بندے بھی سمجھ میں آ نہیں رہا کہ میں کیا کروں، میں اللہ کو مانوں یا صحابی کو مانوں، پیغمبروں کو مانوں، تابعین کو مانوں، بابا فرید کو مانوں یا خواجہ غریب نواز کو مانوں۔ بابا جی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، بیٹا، اصحاب کہف کا کتا جنت میں اس لیے جائے گا کیونکہ وہ اللہ کے ایک ولیوں پہ بھونکتا نہیں تھا، اس نے ان کی تعظیم کی، اور شیطان جو کہ فرشتوں کا استاد تھا، جس کی ہزاروں سال کی عبادت اس کے منہ پہ دے ماری گئی کیونکہ اس نے اللہ کے بندوں کی تعظیم نہیں کی۔ وہ اللہ کا حکم مانتا تھا مگر جس کو اللہ نے منوا رہا تھا اس کو ماننے سے انکار کیا۔ تعظیم نہیں کی آدم کی، اللہ کو تو یہودی کی بھی مانتے ہیں۔ بس بیٹا اللہ نے بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، وہ گناہ گار بخش دے گا، انکار نہیں بخشے گا۔ آخری الفاظ بول کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ بیٹا، انسان گناہ گار ضرور ہے لیکن منکر ہونا کافر سے بدتر ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ اللہ کو مانیں اور اللہ کے بنائے ہوئے بندے جو اشرف المخلوقات ہیں ان کی تعظیم ہم پر واجب ہے۔ یعنی بیٹا، اس
واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی انسان کی دل آزاری نہ کریں۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی بہت اہمیت ہے، تو ہمیں چاہیے چاہے وہ کافر ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، ہمیں ایک اچھا انسان بننے کے ناطے سامنے والے کو انسان سمجھ کر اس کی اچھی مدد کرنی چاہیے۔ آج کا تیسرا واقعہ ہے، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ مجھے عراق کے کسی گاؤں میں رات ہو گئی۔ میں ایک مسجد میں گیا، لیکن چوکیدار نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ میں مسجد سے باہر فرش پر سو گیا۔ چوکیدار نے مجھے پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹ کر مسجد سے دور کر دیا۔ ایک خدا ترس آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا۔ وہ شخص چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار پڑھتا تھا۔ صبح ہوئی تو اس شخص نے پوچھا کہ کیا آپ کو استغفار پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ میری ملاقات امام احمد بن حنبل سے ہو جائے۔ تو انہوں نے جواب دیا، میں ہی احمد بن حنبل ہوں، اور تم دیکھو کہ اللہ نے مجھے کیسے گھسیٹ کر تمہارے پاس بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا کوئی بھی کلام بیٹا ہم جب پڑھتے ہیں تو اللہ اس کو یقیناً ہمارے مشکل وقت میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس کا فائدہ ہمیں ضرور پہنچاتے ہیں۔ آج کا چوتھا واقعہ ہے بچوں، یہی بادشاہی ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے پر بیٹھے اپنی گدڑی سی رہے تھے۔ اچانک وہاں سے ایک وزیر کا گزر ہوا۔ اس نے جو حضرت ابراہیم ادھم بن رحمۃ اللہ علیہ کو اس حالت میں دیکھا تو بڑی حیرت کا اظہار کیا اور کہنے لگا، کس قدر عظیم سلطنت کے مالک ہیں اور فقیری کو اختیار کر رکھا ہے۔ بادشاہ ہو کر فقیروں کی طرح گدڑی سی رہے ہیں، جبکہ ادھر ان کے نہ ہونے کی وجہ سے سلطنت برباد ہوئی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کشف کے ذریعے اس کے دل کی بات معلوم کر لی اور اس کو اپنے قریب بلایا، اور وہ وزیر آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس سے فرمایا، تو نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر کے دل کی بات جان لی، اور پھر وزیر کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ تم نے اپنی سمجھ کے مطابق بات کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور بلند آواز سے پکارا کہ میری سوئی مجھے دے دو۔ اچانک دریا کے اندر سے ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں سوئیاں سونپے دریا کے باہر نکلی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے اللہ، مجھے صرف میری ہی سوئی چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت ایک دوسری مچھلی برآمد ہوئی جس کے منہ میں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی سوئی تھی۔ آپ نے سوئی اس مچھلی سے لے لی۔ اس کے بعد آپ نے وزیر کی طرف توجہ ہو کر کہا، یہ بادشاہی اچھی ہے یا وہ حقیر سلطنت کی بادشاہی؟ پھر خود ہی فرمایا، یقیناً یہ بادشاہی حقیقی بادشاہی ہے اور سب سے اچھی ہے۔ یہ سن کر اور دیکھ کر وزیر نے معذرت کی اور اپنی راہ پر چل دیے۔ تو بیٹا، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے اندر ہمیشہ عاجزی ہونا چاہیے۔ چاہے ہم دنیا میں کسی بھی مقام پہ اعلیٰ درجے پہ پہنچ جائیں، پر اپنے اندر سے عاجزی اور انکساری کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ آج کا 5واں واقعہ ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے
ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا۔ وہ بہت سے پھندے اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، یہ وہ پھندے ہیں جس سے میں انسان کو پھانستا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کبھی مجھ پر تو نے یہ پھندا ڈالا ہے؟ شیطان نے کہا، آپ جب بھی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہو تو میں آپ کو ذکر و نماز سے سست کر دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، اور کچھ؟ کہا، بس۔ تب آپ نے قسم کھائی کہ میں آئندہ کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیطان نے بھی جواباً قسم کھائی کہ میں کبھی آئندہ کسی مسلمان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ تو بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں تو کھانے کی مقدار میں ایک حصہ اپنے پیٹ میں بھوک کی گنجائش کا خالی رکھیں، تاکہ ہم جب بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، ایک تو ہمارا پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم سست ہو جاتے ہیں، نہ ہم عبادت کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی پڑھائی اور نہ ہی کوئی کام، اور ہم شیطان کو کیوں اس کے جال میں مضبوطی دیں۔ آج کا چھٹا واقعہ بہت خوبصورت ہے۔ ایک خوبصورت واقعہ۔ ایک غلام تھا۔ ایک دن وہ کام پر نہ گیا۔ اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ دلجوئی سے کام کرے اور آئندہ غائب نہ ہو۔ اگلے دن مالک نے اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے اسے دے دیے۔ اس نے خاموشی سے رکھ لیے، لیکن کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ غیر حاضر ہوا تو اس کے مالک نے غصے میں آ کر اس کی تنخواہ میں کیا گیا اضافہ ختم کر دیا۔ اس کو پہلے والی تنخواہ دی تو غلام تب بھی خاموشی اختیار کی۔ جب مالک نے اضافہ ختم کیا تو تب بھی وہ خاموش رہا، اور اب مالک نے اس سے غلام سوال کیا کہ جب میں نے تمہاری تنخواہ میں اضافہ کیا تم تب بھی خاموش رہے، اور جب میں نے کمی کی تم جب بھی خاموش رہے، آخر کیا بات ہے؟ غلام نے جواب دیا، جب پہلے دن میں غیر حاضر تھا تو اس وقت میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تھی، اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کو میں نے وہ رزق حلال کیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اور جب دوسری مرتبہ غیر حاضر ہوا تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی، اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں کمی ہوئی تو وہ رزق خیال کیا جو ماں اپنے ساتھ واپس لے گئی۔ پھر میں اس رزق کے خاطر کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے۔ بچوں، کبھی بھی ہمیں پیسوں کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق حلال کو آگے دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیشہ نیک ہی کام کرتا ہے۔